یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو اسلام کے اندر ایک خاص اہمیت حاصل ہے، ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اور وہ فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض روایات کے مطابق 2 تاریخ تھی، بعض کے مطابق 5 تاریخ تھی، بعض کے مطابق 8 تاریخ تھی، اور بعض کے مطابق 12 تاریخ تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اس سرزمین کے کیا حالات تھے؟ جس سرزمین کو مکہ کہا جاتا ہے، اس سرزمین کے حالات یہ تھے کہ وہاں پر لوگ اسی خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ کر ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ جھوٹ بولنا ان کا ایک شیوا بن چکا تھا۔ اپنی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو زمین میں زندہ درغور کر دیا کرتے تھے۔ یہ حالات اس وقت مکے کے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، جب کسی زمین پر فساد زیادہ ہو جاتا ہے، گناہ زیادہ ہونے لگتا ہے، اور اس گناہ کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان حالات کو بدلنے کے لیے، غلط کاموں کو صحیح کرنے کے لیے، غلط راستوں پر چلنے والوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کوئی شخص موجود نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے۔ ان نبیوں اور رسولوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ ظلمت میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ غلط راستے پر مبتلا ہے، ان لوگوں کو روشنی میں لے کر آنا، ان لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر آنا، ان لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم تھا، ہاشم کے والد کا نام عبد مناف تھا، عبد مناف کے والد کا نام قصا تھا۔ یہ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا جو سند کا سلسلہ ہوتا ہے، باپ، دادا، پردادا، اور اسے آگے چلے جائیے سکڑ دادا، لکڑ دادا، اس طریقے سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ موجود ہے، اور یہ شجرہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جا کر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر شجرہ جاتا ہے، اور وہ ملتا ہے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق تھا، ایک کا نام اسماعیل تھا۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بنی اسرائیل ہوئے، ان کی اولاد میں حضرت موسیٰ ہوئے، حضرت عیسیٰ ہوئے، اور دیگر تمام انبیاء، حضرت یعقوب ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی ہوئے، جن کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور حضرت آمینہ کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، یعنی حضرت آمینہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس پریگننسی کی حالت میں حضرت آمینہ کہتی ہے کہ جیسے عام عورتوں کو پریگننسی کے اندر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے، مجھے کوئی بوجھ ہی محسوس نہیں ہوتا، مجھے کوئی درد ہی محسوس نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی میں خواب میں ایسا دیکھتی ہوں کہ ایک نور دکھائی دے رہا ہے، ایک روشنی دکھائی دے رہی ہے، جو روشنی مکہ سے لے کر بصرہ تک پھیلی ہوئی ہے، مکہ سے لے کر مدینہ تک پھیلی ہوئی ہے، مکہ سے لے کر کوفہ تک پھیلی ہوئی ہے، ایسی روشنی مجھے خواب میں اکثر و بیشتر دکھائی دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ مجھے عجیب عجیب قسم کے خواب دکھائی دینے لگے، اور ایسے خواب دکھائی دینے لگے جس سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ تمہارے پیٹ کے اندر یہ جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے،
یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بچہ ہے جس کو اس کائنات کی سرداری عطا کی جائے گی، بلکہ یہ وہ بچہ ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات سجائی گئی، بلکہ یہ وہ بچہ ہے جس کی وجہ سے چاند سورج ستاروں کو بنایا گیا، تمام انبیاء کو بھیجا گیا۔ چنانچہ حضرت آمینہ کے 12 ربیع الاول کو ایک قول کے مطابق ایک بچہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام بھی وہ رکھوایا کہ کل قیامت تک اس بندے کی، اس بچے کی جو آج پیدا ہو رہا ہے، جس کا نام دادا جان محمد رکھ رہے ہیں، اس کی قیامت تک تعریف کی جائے گی، لیکن قیامت تک اس کی تعریف کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن والدہ محترمہ نے، حضرت آمینہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس بچے کا نام احمد رکھیے، دادا کو یہ دکھایا گیا محمد رکھیے، والدہ کو یہ دکھایا گیا احمد رکھیے۔ چنانچہ آپ کا دونوں نام پڑ گیا محمد احمد۔ احمد کے کیا معنی ہے؟ احمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کی اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعریف کرے گا اور سب لوگوں کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کرے گا، بڑائی بیان کرے گا۔ یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اس زمانے کے اندر رواج یہ تھا، مکہ شہری علاقہ تھا اور طائف دیہاتی علاقہ تھا، تو طائف کی عورتیں آیا کرتی تھی، دیہات کی عورتیں آیا کرتی تھی، اور آنے کے بعد شہر مکہ سے بچوں کو لے جایا کرتی تھی دودھ پلانے کے لیے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بچوں کو دودھ دیہات کی عورتوں سے پلوایا جاتا تھا، تاکہ اس بچے کی نشو نما اور پرورش اور بڑھوتری ایک ایسے ماحول میں ہو جس ماحول کے اندر ایک ہریالی ملے، جس ماحول کے اندر ایک خوشنما ملے، ایسے ماحول کے اندر ہو۔ چنانچہ ایک سال گزرا تو ہر سال آیا کرتی تھی وہ عورتیں۔ اس سال بھی آئے جس سال آپ کی پیدائش ہوئی، تو تمام عورتوں نے بڑے بڑے سرداروں کے بچوں کو لے لیا۔ اب وہ عورتیں ایسے ہی نہیں لے جایا کرتی تھی، بلکہ ان کو اجرت دی جاتی تھی، 2 سال تک دودھ پلانے کی اجرت دی جاتی تھی۔ تو بڑے بڑے سرداروں کے بچوں کو تمام عورتوں نے لے لیا۔ ایک یتیم بچہ بچا ہے اور اس یتیم بچے کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمام عورتیں آتی ہیں، دیکھتی ہے یہ بچہ تو یتیم ہے، اس کی ماں کے پاس بھی کوئی سہارا نہیں ہے، تو اس بچے کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ اس کا حق الخدمت کون دے گا؟ اس کی اجرت کون دے گا ہمیں؟ کوئی لیتا ہی نہیں تھا اس یتیم بچے کو۔ چنانچہ ایک طائف کی رہنے والی بنو سعد کے قبیلے کی ایک عورت جس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ، اب وہ بھی آئی ہوئی تھی بچے کو لینے، لیکن ان کو کسی نے بچہ ہی نہیں دیا اپنا، کیونکہ وہ کمزور عورت تھی بنو سعد کی حضرت حلیمہ سعدیہ، اور ان کے پاس جو اپنا بچہ تھا وہ بھی کمزور تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کمزور ہے تو بچے کو کہاں دودھ پلائے گی، کسی نے بچہ ہی نہیں دیا اس عورت کو۔ اب وہ عورت سوچنے لگی کہ چلو اس یتیم بچے کو ہی لے لے۔ گئی تو نہیں تھی حضرت آمینہ کے پاس، حضرت حلیمہ سعدیہ آپ علیہ السلام کو لینے نہیں گئی تھی، سن رکھا تھا کہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے دودھ پلانے کے لیے۔ اب انہوں نے سوچا واپسی خالی ہاتھ تو ہم جائیں گے نہیں، اپنے شوہر سے کہا ہم بچے کو لے کر جائیں گے، چلو اس یتیم بچے کو ہی لے لیتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمینہ کے گھر پہ آئی تو حضرت آمینہ کی گود کے اندر اس بچے کو دیکھا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرے بدن میں جان پڑ گئی، میرے روح میں جان پڑ گئی، میں نے ایسا بچہ، میری آنکھوں نے ایسا بچہ، میری اتنی عمر گزر گئی لیکن کبھی میری آنکھوں نے ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے فوراً ارادہ کر لیا مجھے اس بچے کو لے کر جانا ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو لے لیا اور اپنے شوہر کے ساتھ اس بچے کو لے کر چلنے لگی۔ اب جس اونٹنی پر سوار ہو کر آئی تھی وہ بہت کمزور اونٹنی تھی، اتنی کمزور تھی، اتنی کمزور تھی، اس زمانے میں سواری صرف اونٹنی تھی، گھوڑے بھی بہت بڑے بڑے مالداروں کے پاس گھوڑے ہوا کرتے تھے، صرف اونٹ چلتے تھے یا اونٹنی چلتی تھی۔ تو اونٹنی پر لے جانے لگی تو اونٹنی بہت کمزور تھی ان کی، جب آ رہی تھی تو سب سے پیچھے تھی چونکہ کمزور تھی، اب جا رہی ہے تو سب عورتیں بچوں کو لے لے کر چلی گئی، اب یہ سب سے پیچھے رہ گئی اور کمزور اونٹنی اوپر سے۔ اب نبی علیہ السلام کو گود میں لیا، اب شوہر آگے بیٹھے اونٹنی پر، ان کی بیوی حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے بیٹھی اور آپ علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے، یہ اونٹنی کیوں چلنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اب حضرت حلیمہ سعدیہ نے سوچا اچھا یہ بات ہے، چلو میں آگے بیٹھتی ہوں تم پیچھے بیٹھ جاؤ، پھر بھی اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو آگے بٹھایا تو اونٹنی چل چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبکہ ابھی یہ بچہ تھا جس کا نام محمد تھا, یہ پیغام دیا یہ بچہ پیچھے رہنے کے لیے نہیں آیا, یہ بچہ لیڈ کرنے کے لیے آیا ہے, یہ بچہ قائد بن کر آیا ہے, یہ بچہ رسول بن کر آیا ہے, یہ بچہ محمد بن کر آیا ہے, یہ بچہ سردار بن کر آیا ہے. چنانچہ اس بچے کو لے کر چلی. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جیسے ہی وہ بچہ میری گود میں آیا میری اونٹنی کے تھنوں میں دودھ آ گیا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ یہاں تک کہتی ہے کہ میرے بدن کے اندر دودھ نہیں تھا, میری چھاتی کے اندر دودھ نہیں تھا, جیسے ہی یہ بچہ میری گود میں آیا میری چھاتی کے اندر دودھ آ گیا, اور جو میرا بچہ تھا میں نے اس کو بھی دودھ پلایا اور اس بچے کو بھی دودھ پلایا. چنانچہ اس اونٹنی پر سوار ہو کر جب چلنے لگی تو وہ اونٹنی تمام اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ گئی. جو اونٹنیاں پہلے جا چکی تھی, جو عورتیں پہلے جا چکی تھی ان کو پیچھے چھوڑ گئی. وہ کہنے لگی ارے بھائی تمہاری اونٹنی تو کمزور ہے, تم سب سے بعد میں آئی ہو, تم سب سے آگے کیسے نکل گئی ہو؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اس بچے کا کمال ہے. چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کر طائف پہنچ گئی, اپنے قبیلے بنو سعد کے. طائف دیہات کا علاقہ تھا اس زمانے میں, آج کل تو طائف بھی شہری علاقہ ہے. طائف پہنچ گئی اور وہاں پر اس بچے کی پرورش ہونے لگی. 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو دودھ پلایا, اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب دودھ پلایا کرتی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ, خود کہتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے سیرت کی کہ جس آپ علیہ السلام جس چھاتی سے دودھ پیا کرتے تھے اسی چھاتی سے پیتے تھے. کبھی آپ علیہ السلام نے دوسری چھاتی پر اپنے منہ کو نہیں لگایا کیونکہ ان میں دوسروں کا حق تھا, دوسرے بھائیوں کا, اس لیے آپ علیہ السلام نے کبھی حق نہیں لگایا. اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ یہ بچہ دنیا کے اندر انصاف کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے, یہ بچہ دنیا کے اندر دوسروں کے حقوق کو دینے کے لیے آیا ہے, یہ بچہ دنیا کے اندر ایک عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہے. اس بچے کی پرورش ہوتی گئی. 2 سال کے جب آپ علیہ السلام ہوئے تو 2 سال دودھ پلانے کی مدت اور وقت ہوا کرتا تھا. اب 2 سال کی مدت پوری ہو گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کر مکے آ گئی اور مکے آ کر کہنے لگی اے آمینہ بیوی میں اس بچے کو لے تو آئی ہوں لیکن میرا دل گوارا نہیں کر رہا میں اس بچے کو تمہارے پاس چھوڑ جاؤں, بلکہ آپ کچھ دن کی کچھ سالوں کی مہلت اور دے دیجئے مجھے تاکہ میں اس بچے کو اپنے پاس پرورش کروں. حضرت حلیمہ نے کہا, حضرت آمینہ نے کہا, والدہ نے کہا کہ اس بچے کی شان ہی نرالی ہے, ٹھیک ہے جاؤ لے جاؤ. پھر اس کے بعد لے گئی. 2 سال پورے ہو گئے آپ علیہ السلام کے. اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کو لے گئی تو آپ تقریباً 3 سال کے تھے, اور 3 سال کے تھے اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے جنگلی علاقے میں, بکریاں چرا رہے تھے, بکریوں کے ساتھ بچے چلے جایا کرتے تھے. 3 سال کے تھے آپ. تو اتنے میں ہی آپ علیہ السلام کے ساتھ جو لڑکے تھے, بچے تھے, انہوں نے یہ ماجرا دیکھا. کچھ بڑے بھی تھے کچھ چھوٹے بھی تھے. انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ 2 شخص آئے, اور 2 شخص آنے کے بعد اس بچے کو جو مکے سے آیا ہے ہمارا بھائی, ان کے تو بھائی لگتے تھے آپ علیہ السلام, اس بچے کے سینے کو, اس بچے کو لٹایا اور اس بچے کے سینے کو چاک کر دیا, اور چاک کرنے کے بعد دل نکالا. دل نکالنے کے بعد زمزم کا ایک تشت رکھا ہوا تھا اس میں دل کو ڈالا اور دل کو دھو دیا, اور اس دل سے ایک نقطہ نکال دیا اور اس دل کو پھر اس کے سینے پر رکھ دیا. پھر اس کے بعد اس کو سی دیا. اس زمانے میں آپریشن کا تصور نہیں تھا. آج کے زمانے میں تو ہے آپریشن کا تصور کہ آپریشن کے بعد بھی آدمی زندہ ہو سکتا ہے. تو ان بھائیوں نے جا کر اپنی اماں سے یہ کہا, یعنی حلیمہ سعدیہ سے یہ کہا ہمارے مکی بھائی کو قتل کر دیا گیا. ان کو کیا معلوم تھا یہ آپریشن ہو رہا ہے ایک طریقے کا. انہوں نے جا کر یہ کہہ دیا اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے کہ ہمارے مکی بھائی کو قتل کر دیا گیا. اب فوراً ماں باپ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر آئے اور آ کر دیکھنے لگے تو آپ علیہ السلام ایک جگہ پر کھڑے ہوئے اور خاموش کھڑے ہوئے اور غمگین کھڑے ہوئے, سہمے ہوئے کھڑے ہوئے. تو پوچھا محمد تم یہاں کیا کر رہے ہو, کیا بات ہے, کیا پریشانی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے پورا ماجرا بتایا. 2 لوگ میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے چت لٹا دیا, اور چت لٹانے کے بعد میرے سینے کو چاک کر دیا. سینے کو چاک کرنے کے بعد اندر سے دل نکالا. دل کو نکالنے کے بعد ایک تشت میں ڈالا, ایک ٹپ میں ڈالا, اور اس میں کچھ پانی رکھا ہوا تھا, اس میں دھویا اور اس دل سے ایک نقطہ نکالا اور باہر پھینک دیا. اور یہ کہا ان فرشتوں نے مجھ سے کہ یہ شیطان کا حصہ ہے جو تمہارے دل سے نکال دیا گیا ہے, اور پھر ان فرشتوں نے میرے سینے کو سی دیا.
ایسا آپریشن جس کے اندر نہ کوئی تکلیف، جس کے اندر نہ خون بہے، جس کے اندر نہ زخم ہو، تاریخ انسانی نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اس واقعے کو کہا جاتا ہے شق صدر۔ عربی اصطلاح کے اندر، سیرت کی ٹرمنالوجی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے شق صدر، یعنی آپ علیہ السلام کا سینہ پھاڑ دیا گیا اور دل کو زمزم سے دھو دیا گیا۔ اب گھبرا گئی والدہ جو تھی، والدہ یعنی رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، فوراً گھبرا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور لینے کے بعد مکہ چلی گئی کہ اب ہم اس بچے کو نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر اس بچے کا کچھ نقصان ہو گیا تو ہمارے گلے پڑ جائے گی، والدہ محترمہ اور ان کے دادا محترمہ خواجہ عبد المطلب وہ ہمارے سر پڑ جائیں گے۔ فوراً حضرت آمینہ کو دے آئی۔ اب حضرت آمینہ نے اس بچے کی پرورش کری اور 4 سال کی عمر میں حضرت آمینہ اس بچے کو لے کر اپنے ننیال گئی، یعنی اس بچے کے ننیال گئی۔ حضرت آمینہ کا مائکہ تھا مدینے کا اور یہ شادی ہوئی تھی ان کی مکے کے اندر حضرت عبداللہ سے، تو عورتیں جایا ہی کرتی ہے بچے کی پیدائش کے بعد، اس زمانے میں سالوں میں جایا کرتی تھی، آج کل تو 3-4 مہینوں میں چلی جایا کرتی ہے۔ تو ایسے ہی حضرت آمینہ اس بچے کو لے کر اپنے مائکے گئی، یعنی آپ علیہ السلام کے ننیال گئی مدینے میں۔ اب گئی مدینے کے اندر، وہاں جانے کے بعد آپ کی پرورش ہوئی، تقریباً 1 سال کا عرصہ گزرا اور بیمار ہو گئی حضرت آمینہ، بہت بے انتہا بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہو گئی کہ اب بچنے کی امید نہیں بچی۔ تو فوراً انہوں نے کیا ارادہ کیا کہ مدینے کے اندر میں اپنے مائکے کے اندر ہوں، فوراً انہوں نے ارادہ کیا اپنے گھر آنے کا۔ تو راستے میں مدینے سے آتے ہوئے مکے کو ایک جگہ پڑتی ہے جس کا نام ہے ابوا، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ اس ابوا مقام پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، جب کہ آپ علیہ السلام کی عمر 6 سال کی تھی۔ 6 سال کا بچہ باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گیا، ماں کے پیار سے بھی محروم ہو گیا، ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا۔ تو آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال کی عمر میں پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، 4 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ عجیب فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا تھا دنیا والوں کو کہ کہیں کل قیامت کے دن آنے والے، کہیں آگے جب زمانہ آئے گا تو ایسی صورت کے اندر لوگ یہ نہ کہے کہ اس بچے کا کیا کمال ہے، اس بچے کی پرورش میں اس کی ماں کا ہاتھ ہے، اس بچے کی پرورش میں اس کے باپ کا ہاتھ ہے، اس بچے کی پرورش میں اس کے دادا کا ہاتھ ہے، اس بچے کی پرورش میں اس کے چاچا کا ہاتھ ہے۔ دنیا والے کہیں یہ نہ کہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھا دیا، جب 6 سال کے ہوئے تو ماں کا سایہ اٹھا دیا، جب 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ اٹھا دیا۔ اب پرورش کرنے لگے چچا جان ابو طالب، اور 9 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو ابو طالب تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور وہ تجارتی سفر ہوا کرتا تھا ملک شام کا۔ ملک شام آج کے جغرافیکل میپ میں دیکھیں گے تو نظر ہی نہیں آئے گا، شام کوئی ملک ہی نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں شام 4 ملکوں کا نام ہے، ایک تو پیلسٹائن، جارڈن، لبنان، سیریا، ان 4 ملکوں کا نام اس زمانے میں شام تھا، ملک شام۔ تو وہاں ملک شام پر چاچا جان اس کے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، بزنس کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اپنا مال لے کر ایکسپورٹ کرتے تھے، امپورٹ کرتے تھے۔ تو جب جا رہے تھے تو بھتیجے نے یہ کہا، رونے لگے آپ علیہ السلام، 9 سال کی عمر تھی آپ علیہ السلام کی، رونے لگے اور کہنے لگے میں اکیلا کیسے رہوں گا یہاں پر۔ تو چچا جان نے کہا چلو آؤ ساتھ چلو، تو ساتھ لے چلے، اور راستے کے اندر ایک مقام پڑا جہاں پر ایک راہب رہتا تھا۔ راہب کہا جاتا ہے اس زمانے میں عیسائی جو پادری ہوا کرتے، فادر ہوا کرتے، ان کو راہب کہا جاتا ہے۔ تو پادری راستے میں پڑا جس کا نام تھا بحیرہ۔ اب وہ کبھی بھی اپنے خیمے سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا، ہمیشہ عبادت میں لگا رہتا تھا، عبادت میں لگا رہتا تھا، عبادت میں لگا رہتا تھا، کیونکہ ابھی جو دین برحق تھا وہ عیسائی تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو نبوت تو نہیں ملی، ابھی 9 سال کے ہیں، تو جو برحق دین تھا وہ عیسائی تھا۔ تو پادری عبادت کرتا تھا، کبھی باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ تو جب یہ قافلہ پہنچا جس میں ابو طالب بھی تھے، جس میں پیغمبر علیہ السلام بھی تھے، تو جب یہ قافلہ پہنچا تو وہ راہب اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ جو راہب کے مریدین تھے، اس کے ساتھی تھے، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ ہمارا آقا کبھی باہر نہیں نکلتا، آج کیسے باہر نکل گیا؟ تو اس راہب نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے اس کا سرپرست کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس کے سرپرست ابو طالب ہیں۔
تو راہب نے یہ کہا کہ جب یہ بچہ سامنے سے آ رہا تھا میں اپنے خیمے کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، جب یہ بچہ اس سامنے سے آ رہا تھا پہاڑی علاقے سے، تو اس کے سامنے دونوں طرف کے پیڑ سجدہ ریز ہو رہے تھے، درخت اس کے سامنے جھکے جا رہے تھے۔ میں نے یہ پہچان لیا ہے یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ وہی بچہ ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے جو ایک پتھریلی علاقے میں، جو ایک گنجان علاقے میں پیدا ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ ان کی انجیل میں یہ تمام باتیں لکھی ہوئی تھی۔ تو اس راہب نے پہچان لیا کہ اب چچا سے یہ کہا ابو طالب سے اس بچے کی حفاظت کرو، آگے مت لے جاؤ، یہودی موجود ہے، اس بچے کے دشمن موجود ہے، وہ اس بچے کو پہچانتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان پر حملہ کر دیں۔ تو چچا ابو طالب نے فوراً نبی علیہ السلام کو وہاں سے روانہ کر دیا، مکہ بھیج دیا اور خود ملک شام چلے گئے۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ پاکیزہ بچپن ہے، بچپن کے اندر آپ علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری۔ اب چچا ابو طالب پورا اپنا سفر کر کر آ جاتے ہیں اور تقریباً چچا ابو طالب آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی پرورش کرتے ہیں، آپ کی بڑھوتری کرتے ہیں۔ اس کے بعد 15 سال کی آپ کی عمر ہو جاتی ہے، آپ کی پرورش ہوتی رہتی ہے، پرورش ہوتی رہتی ہے، اور آپ کا مکے کے اندر وہ مقام ہو جاتا ہے، وہ مرتبہ ہو جاتا ہے کہ ہر ایک آپ کو صادق و امین کہا کرتا ہے، ہر ایک آپ کو سچا مانتا ہے، امانت دار مانتا ہے۔ اس زمانے کے اندر جب مکے کے اندر تمام لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے، تمام لوگ چھل کرتے تھے، تمام لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، یہ بچہ جس کا نام محمد تھا، جو ابھی بچہ تھا، یہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، یہ بچہ کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا، یہ بچہ کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتا تھا، ہر ایک کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتا تھا، احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 15 اور 18 سالہ زندگی اور یہ بچپن کی زندگی ایسی پاکیزہ زندگی گزروائی ہے کہ دنیا والوں کو کسی بھی موقع پر کوئی نشانہ بنانے کا موقع نہ مل جائے، کوئی اعتراض کرنے کا موقع نہ مل جائے، کوئی کل قیامت کے آنے والے، کوئی آنے والی امت میں، آنے والی قوم میں یہ نہ کہے کہ یہ بچہ، اس بچے کا کوئی کمال نہیں ہے، اس محمد کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال تو اس کے باپ کا ہے، اس میں کمال تو اس کی ماں کا ہے، اس میں کمال تو اس کے دادا کا ہے، اس میں کمال تو اس کے چاچا کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پرورش بذات خود کری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بچے کو آگے چل کر 40 سال کی عمر میں نبی بنانا تھا، پیغمبر بنانا تھا، دنیا میں انقلاب برپا کروانا تھا، ایک نیا نظام پیش کرنا تھا، جو نظام عادلانہ ہوگا، جو نظام انصاف پر مبنی ہوگا۔ اس بچے کو رحمت بنانا تھا، اس بچے کو کل قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل بنانا تھا، ایک ماڈل بنانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ 15 اور 18 سالہ زندگی ایسی پاکیزہ زندگی گزاری ہے جس کی تاریخ انسانی کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔